بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سعودی عرب کی فضائی حفاظت امریکہ، زمینی حفاظت برطانیہ کے سپرد۔ پہلی مرتبہ وائٹ ہاؤس میڈیا ٹیم صرف خواتین پر مشتمل۔ فرانس میں مسلمانوں سے ڈر یا اسلاموفوبیا عروج پر۔ سائنسدان محسن فخری کو مارنے میں اسرائیلی ساختہ ہتھیار استعمال۔ ملکہ الزبیتھ کو ملنے والے عجیب و غریب تحفے۔ اگر مقبوضہ وادی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو 9 لاکھ اہلکار یہاں کیا کر رہے ہیں؟ محبوبہ مفتی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مشترکہ ڈیجیٹل کرنسی۔ پاکستان آذربائیجان کو JF-17 طیارے فروخت کرے گا، بھارتی میڈیا کا دعویٰ۔ پاکستان میں 60,000 سے زیادہ فری لانسرز موجود ہیں، عالمی بینک۔ نیب نے مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھیوں کو طلب کر لیا۔ ملک کو لاحق مرض کا علاج میثاق جمہوریت پر عمل ہے، آصف علی زرداری۔ حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں، مولانا فضل الرحمان۔ بزرگوں کو سردیوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سعودی عرب کے تیل کے ذخائر برطانوی آرمی نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ فضائی سیکیورٹی امریکہ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ایک سینئر تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے تیل کے ذخائر کی حفاظت برطانوی آرمی کے سپرد کر دی ہے۔ ایرانی سائنسدان کو مارنے کی خبر کو صدر ٹرمپ نے ری ٹویٹ کیا اور تاثر دیا کہ امریکہ ہی اس کے پیچھے ہے، جس پر اب سعودی عرب کو خدشہ ہے کہ کہیں ایران حملہ نہ کر دے، کیونکہ ایران کے لیے امریکہ اور اسرائیل پر تو کارروائی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن سعودی عرب پر بہت ہی آسان ہے۔ سینئر تجزیہ کار نے اپنے تبصرے میں کہا ہے کہ سعودی عرب کی آئل فیلڈز کی حفاظت پر برطانوی آرمی مامور ہو چکی ہے۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب نے پچھلے 10 سالوں میں $1 ٹریلین صرف ہتھیاروں اور آرمی تیار کرنے پر خرچ کر دیے، لیکن ان کے پاس اتنی صلاحیت بھی نہیں کہ وہ اپنے آئل فیلڈ کی حفاظت ہی کر سکیں۔ عسکری پر اربوں ڈالرز خرچ کیے پھر بھی تیل کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ فضائی حفاظت امریکہ، زمینی حفاظت برطانیہ، جبکہ محلات کی حفاظت کے لیے بھی کسی اور ملک کی آرمی تعینات کر لیں تو بہتر ہے۔ صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میڈیا سٹاف کے سینئر اراکین کا اعلان کر دیا ہے اور یہ ٹیم تمام کی تمام خواتین پر مشتمل ہے۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی لوگوں تک براہ راست سچ پہنچانا صدر کی اہم ذمہ داری ہے اور نئی پریس ٹیم لوگوں اور وائٹ ہاؤس کے درمیان بھروسہ قائم کرے گی۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان تمام سینئر عہدوں پر صرف خواتین کی تقرری ہوئی ہے۔ فرانس میں اسلام کے نام پر ہونے والے تشدد کی لہر کے نتیجے میں ملک میں خوف و ہراس کی کیفیت برپا ہے اور اس وجہ سے مسلمانوں سے ڈر یا اسلام فوبیا عروج پر ہے۔ اسلام کے نام پر جو ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین یہ سکھاتا ہے، لیکن علم میں کمی کے باعث دونوں الفاظ آسانی سے ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ اسی غلط فہمی کی نظر سے فرانس میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے، بلکہ فرانس میں رہنے والے عیسائیوں کو بھی عرب سے آنے کی وجہ سے اس الجاؤ کا سامنا ہے۔ 2019 تک فرانس میں رہنے والے تارکین وطن میں سے 55% عرب ممالک سے آئے تھے۔ یہ تارکین وطن فرانس کی اقلیتوں میں سے سب سے زیادہ ہیں۔ فرانس کا طرز زندگی اپنانے کے باوجود عرب نژاد فرانسیسی افراد کو ملک میں اپنائیت محسوس نہیں ہوتی، جبکہ کئی کو بدنامی کا احساس بھی ہوا ہے۔ ایران کے معروف سائنسدان محسن فخری کو پیر کے روز سپرد خاک کرنے کی رسومات ادا کر دی گئیں۔ ایران کے وزیر دفاع جنرل عامر حاتمی نے محسن فخری زادہ کی تدفین کے سلسلے میں ہونے والے ایک اجتماع میں کہا ہے کہ فخری زادہ کی موت ایرانیوں کو مزید مضبوط اور پرعزم بنائے گی
اور ان کا ملک اپنا کام زیادہ رفتار اور قوت سے جاری رکھے گا۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی خبر میں کہا گیا ہے کہ جمعے کو محسن فخری کو مارنے میں اسرائیلی ساختہ ہتھیار استعمال کیے گئے تھے۔ ادھر یروشلم میں اسرائیلی عہدیداروں نے ان رپورٹس پر فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ اسرائیل کے انٹیلی جنس کے وزیر ایلی کوہن نے پیر کے روز بتایا کہ انہیں نہیں معلوم کہ کون اس کا ذمہ دار ہے۔ اس رد عمل میں دوستو، ایران کی پارلیمنٹ نے ایک بل کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو ایران میں کام کرنے سے روک سکتا ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کو اپنا عہدہ سنبھالنے میں صرف 2 ماہ سے بھی کم مدت رہ گئی ہے، جو ایران کے ساتھ عالمی طاقتوں کے 2015 میں طے پانے والے معاہدے میں دوبارہ شامل ہونے کی جانب اشارہ کر چکے ہیں۔ انوکھے تحفوں کا سبھی کو شوق ہوتا ہے، لیکن اگر مشہور ملکہ کو عجیب و غریب تحفے ملیں تو یہ پوری دنیا میں ایک خبر بن جاتی ہے۔ ملکہ ایلزبتھ دنیا کے کئی ممالک سے تحفے وصول کرتی رہی ہیں، لیکن ملکہ کو ان کی شادی کے دن آسٹریلوی گورنمنٹ کی جانب سے اناناس 500 ٹن بطور تحفہ دیا گیا۔ 1991 میں امریکی حکومت نے ملکہ کو ایک بوٹ کا تحفہ پیش کیا۔ یہ انتہائی انوکھا اور عجیب و غریب تحفہ تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ ان کو نمک کے 1 پاؤنڈ کا پیکٹ تحفے میں دیا گیا۔ ایک دفعہ فجی کی طرف سے ویل مچھلی کا دانت بطور تحفہ دیا گیا۔ محبوبہ مفتی نے مودی سرکار سے سوال کیا ہے کہ اگر آئین کی شق 370 ہٹائے جانے سے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں تو پھر 9 لاکھ اہلکاروں کی یہاں کیا ضرورت ہے؟ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ جب تک مقبوضہ وادی کے مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا اور دفعہ 370 کو واپس نہیں لیا جاتا، اس وقت تک مقبوضہ وادی ان کے لیے ایک خواب ہی رہے گا۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ حکمران سمجھتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو مختلف طریقوں سے تنگ کریں گے تو یہ مقبوضہ وادی کا مسئلہ بھول جائیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ الیکشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ یہ سوچ کر ووٹ ڈالتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا بھی ماننا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے۔ محبوبہ مفتی نے سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ اس لیے بات نہیں کرنا چاہتے کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے؟ محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ جب تک یہاں 9 لاکھ اہلکار تعینات ہیں اس وقت تک مقبوضہ وادی کا مسئلہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے چیلنج دیتے ہوئے پوچھا کہ حکمران ہندوستان کی کسی دوسری ایسی ریاست کا نام بتائیں جس میں اتنی بڑی تعداد میں اہلکاروں کی موجودگی ہو۔ محبوبہ مفتی نے واضح طور پر کہا کہ جب تک پاکستان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی اس وقت تک مقبوضہ وادی کا مسئلہ ایسے ہی لٹکتا رہے گا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات مشترکہ ڈیجیٹل کرنسی پر اصولی طور پر متفق ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کے سینٹرل بینک اور متحدہ عرب امارات کے سینٹرل بینک نے مشترکہ طور پر اتوار کے دن کہا ہے کہ دونوں ممالک کی مشترکہ ڈیجیٹل کرنسی کے لیے عابر نام تجویز کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے سینٹرل بینکوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ مشترکہ ڈیجیٹل کرنسی سے ان کی ملکی معیشت میں بہتری آئے گی۔ ڈیجیٹل کرنسی کی بدولت ترسیل زر کے اخراجات کم ہوں گے، تکنیکی خطرات میں کمی آئے گی اور اس سے نمٹنے میں بھی آسانی ہوگی۔ بھارتی میڈیا نے خبر بریک کی ہے کہ پاکستان آذربائیجان کو JF-17 طیارے فروخت کرنے جا رہا ہے۔ ایک بھارتی ٹی وی چینل کے پروگرام پر اینکر چیخ کر بڑی خبر پکارتا سنائی دے رہا ہے اور وہ پروگرام کے دیگر شرکاء کو بتا رہا ہے کہ پاکستان آذربائیجان کو یہ طیارے فروخت کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان 36 عدد طیارے آذربائیجان کو فروخت کرے گا۔ ان طیاروں کی قیمت 144 ارب روپے لگائی گئی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پاکستان آذربائیجان کی فضائیہ کی تربیت کے لیے بھی اپنے پائلٹ بھیجے گا۔
پاکستان میں 60,000 سے زیادہ فری لانسرز موجود ہیں۔ 2018 کے مقابلے میں فری لانسنگ کی آمدنی میں 42% اضافہ ہوا ہے۔ عالمی بینک اور فری لانسنگ کے اعداد و شمار کے مطابق 2018 میں پاکستان میں فری لانسر کی تعداد 60,000 سے زیادہ تھی، جبکہ دی گلوبل اکانومی انڈیکس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فری لانسرز کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے اور 2018 کے مقابلے میں فری لانسنگ کے شعبہ سے حاصل آمدن 42% تک بڑھ چکی ہے، اور صنعت میں نمایاں ترقی کے باعث دنیا کے 10 بڑے ممالک میں پاکستان چوتھا بڑا ملک بن چکا ہے، جبکہ بھارت 7ویں اور بنگلہ دیش 8ویں نمبر پر ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کام کرنے والے 57% فری لانسرز کی عمریں 25 تا 34 سال ہیں۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ امریکہ، بھارت، بنگلہ دیش اور فلپائن کے ساتھ ساتھ پاکستان میں فری لانسرز کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کے معاملے میں مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھیوں کو طلب کر لیا گیا ہے۔ نیب نے مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھیوں گل اصغر اور نور اصغر سے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھی اگلے ہفتے نیب کی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہوں۔ دوستو، یاد رہے کہ نیب نے مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھی اور سابق ڈی ایف او موسیٰ خان کو بھی گرفتار کیا تھا۔ اس کے علاوہ نیب کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو مبینہ طور پر نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ ملک کو لاحق مرض کا علاج میثاق جمہوریت پر عمل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ ثابت ہوا ہے کہ سیاسی کارکن لاٹھی، گولی اور جیل سے نہیں ڈرتے۔ آصف زرداری نے کہا کہ اطمینان کی بات ہے کہ جمہوریت کا پرچم نوجوانوں نے سنبھال لیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ ہماری نظریں اب لاہور کے جلسے پر ہوں گی۔ 8 دسمبر کو اسلام آباد میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا، جس میں آئندہ کی حکمت عملی طے ہوگی۔ ہم اپنے شیڈول کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں، رکاوٹیں بھی آگے آ رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملتان کے لوگوں نے سلیکٹڈ کو مسترد کر دیا ہے۔ ہم نے انہیں مات دے دی اور ان کے عزائم ناکام بنا دیے۔ حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے۔ ملک میں تمام معاملات سے کوئی لا تعلق ہے تو وہ عمران خان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو لوگ نظر نہیں آتے تو جلسہ کیا نظر آئے گا، جبکہ ان کے ساتھ کھڑے یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ 1 ہفتے سے پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی، ایسا تو عامریت میں بھی نہیں ہوا۔ اتنی پکڑ دھکڑ کے بعد حکومت کہتی ہے کہ یہ جلسہ نہیں جلسی تھی۔ ہمیشہ تنقید ہوتی ہے کہ لیڈر دوسروں کے بچوں کو ڈھال بناتے ہیں لیکن اپنے بچے نہیں نکالتے، لیکن ملتان میں آصفہ بھٹو زرداری کے ہمراہ میرے بچے بھی شامل تھے۔ عام طور پر نزلہ، زکام، گلا خراب ہونا، دمہ، جوڑوں میں درد، ہاتھ پاؤں خاص طور پر انگلیاں ٹھنڈی ہو جانا، جلد خشک ہو جانا، فلو کے ساتھ ساتھ دل کا دورہ، ہونٹوں پہ اور ان کے گرد چھالے سرد موسم کی عام بیماریاں ہیں۔ برطانوی نیشنل ہیلتھ سروس NHS کی طرف سے سردیوں کی بیماریوں اور احتیاطی تدابیر سے متعلق شائع ہونے والے ایک مضمون میں کہا گیا ہے کہ ہاتھوں کو دھوتے رہنے اور گھر میں استعمال کی دیگر چیزوں کو صاف ستھرا رکھنے سے جراثیم کو روک کر انہیں ان تمام بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ جراثیم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کپڑے کے رومال کی بجائے ٹیشو پیپرز استعمال کر کے پھینک دینے چاہیے۔ سردیوں میں عام طور پر گلا خراب ہو جاتا ہے، لیکن کچھ شواہد ہیں کہ گرم کمرے سے باہر بہت ٹھنڈے ماحول میں جانے سے بھی حلق متاثر ہو سکتا ہے۔ ان کا مشورہ ہے کہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چھوٹا چمچ نمک ملا کر غرارے کرنے سے کچھ آرام آتا ہے۔ سرد موسم کی بیماریاں اور بچنے کی آسان تدابیر پر اس مطالعاتی مضمون میں کہا گیا ہے کہ دمے کی صورت میں ٹھنڈی ہوا میں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں مشورہ دیا گیا ہے کہ دمے کے مریضوں کو سردیوں میں خاص احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ انہیں زیادہ سردی ہو تو گھر ہی میں رہنا چاہیے۔
باہر جانا انتہائی ضروری ہو تو ناک اور منہ کو سکارف سے ڈھانپ لینا چاہیے، اور اگر وہ دمے کے لیے کوئی دوا یا پمپ استعمال کرتے ہیں تو ان کا استعمال جاری رکھنا چاہیے۔ مضمون میں مزید بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ سردیوں میں جوڑوں میں درد اور اکڑن بڑھ جانے کی شکایت کرتے ہیں جس کی وجہ معلوم نہیں۔ ایسی صورت میں صرف علامات بڑھتی ہیں، خود مرض نہیں۔ سردیوں میں لوگ زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں اور مایوسی میں درد بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے، چنانچہ ورزش سمیت دیگر ایسے مشاغل جن سے مایوسی دور ہو مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تھکن دور کرنے اور خوش رہنے سے سردیوں میں ہونٹوں اور ان کے گرد ہونے والے ان چھالوں سے بچا جا سکتا ہے جن کا کوئی باقاعدہ علاج موجود نہیں۔ پھر یہ کہ ہاتھوں اور پاؤں، خاص طور پر انگلیوں کے ٹھنڈے ہو جانے کی بھی شکایت سردیوں میں عام ہوتی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ویسے تو دوائیں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں، لیکن دوران خون میں کمی کی وجہ سے ہونے والی اس شکایت سے بچنے کے لیے گرم دستانے اور جرابیں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ جلد کو خشکی سے بچانے کے لیے زیادہ گرم پانی سے نہیں نہانا چاہیے۔ سرد موسم میں خون کی گردش میں دل کو زیادہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، چنانچہ دل کے مریضوں کو سردیوں میں دل کے دورے سے بچنے کے لیے اپنا جسم گرم رکھنے کے لیے گرم کپڑوں کا استعمال کرنے اور گرم پانی کی بوتل سے بستر کو گرم رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ فلو خاص طور پر بزرگوں اور طویل مدتی بیماریوں جیسا کہ شوگر اور گردے کے امراض میں مبتلا لوگوں میں جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے فلو سے بچاؤ کی ویکسین مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔